ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرض زکوٰۃ میں وہی بات لکھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھوایا تھا کہ جب دو شریک ہوں تو وہ اپنا حساب برابر کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1451۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عطا بن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق پوچھا، یعنی یہ کہ آپ اجازت دیں تو میں مدینے میں ہجرت کراؤں۔ آپ نے فرمایا، افسوس، اس کی تو شان بڑی ہے، کیا تیرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ دیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہے سمندروں کے اس پار جس ملک میں تو رہے وہاں عمل کرتا رہ، اللہ تیرے کسی عمل کا ثواب کم نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1452۔ ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس فرض زکوٰۃ کے ان فریضوں کے متعلق لکھا تھا جن کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، یہ کہ جس کے اونٹوں کی زکوٰۃ جزا تک پہنچ جائے اور وہ جزا اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقہ ہو تو اس سے زکوٰۃ میں حقہ ہی لے لیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی لی جائیں گی اگر ان کے دینے میں اسے آسانی ہو، ورنہ 20 درہم لیے جائیں گے تاکہ حقہ کی کمی پوری ہو جائے۔ اور اگر کسی پر زکوٰۃ میں حقہ واجب ہو اور حقہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ جزا ہو تو اس سے جزا ہی لے لیا جائے گا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اور اگر کسی پر زکوٰۃ حقہ کے برابر واجب ہو گئی اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہے تو اس سے بنت لبون لے لی جائے گی، اور زکوٰۃ دینے والے کو 2 بکریاں یا 20 درہم ساتھ میں اور دینے پڑیں گے۔ اور اگر کسی پر زکوٰۃ میں بنت لبون واجب ہو اور اس کے پاس حقہ ہو تو حقہ ہی اس سے لے لیا جائے گا، اور اس صورت میں زکوٰۃ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں زکوٰۃ دینے والے کو دے گا۔ اور کسی کے پاس زکوٰۃ میں بنت لبون واجب ہو اور بنت لبون اس کے پاس نہیں بلکہ بنت مخاض ہے تو اس سے بنت مخاض ہی لے لیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ دینے والا اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1453۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو یہ پروانہ لکھ دیا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا، اس لیے جو شخص مسلمانوں سے اس پروانے کے مطابق زکوٰۃ مانگے تو مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو ہرگز نہ دے۔ 24 یا اس سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر 1 بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں، لیکن جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو 25 سے 35 تک 1 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے۔ جب اونٹ کی تعداد 36 تک پہنچ جائے تو 36 سے 45 تک 2 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 46 تک پہنچ جائے تو 46 سے 60 تک میں 3 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے۔ جب تعداد 61 تک پہنچ جائے تو 61 سے 75 تک 4 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 76 تک پہنچ جائے تو 76 سے 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی۔ جب تعداد 91 تک پہنچ جائے تو 91 سے 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں۔ پھر 120 سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر 40 پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہوگی، اور ہر 50 پر 3 برس کی۔ اور اگر کسی کے پاس 4 اونٹ سے زیادہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر جب ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے، اور ان بکریوں کی زکوٰۃ
جو سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں چر کر گزارتی ہیں، اگر ان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہو تو 40 سے 120 تک ایک بکری واجب ہوگی، اور جب 120 سے تعداد بڑھ جائے تو 120 سے 200 تک 2 بکریاں واجب ہوں گی۔ اگر 200 سے بھی تعداد بڑھ جائے تو 200 سے 300 تک 3 بکریاں واجب ہوں گی، اور جب 300 سے بھی تعداد آگے نکل جائے تو اب ہر 100 پر ایک بکری واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے ایک بھی کم ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور چاندی میں زکوٰۃ 40واں حصہ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 190 درہم سے زیادہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہیے تو اور بات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1454۔ ثمامہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام زکوٰۃ کے مطابق لکھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھے، عیبی اور نر نہ لیے جائیں، البتہ اگر صدقہ وصول کرنے والا مناسب سمجھے تو لے سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1455۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے متعلق فرمایا تھا، قسم اللہ کی اگر یہ مجھے بکری کے ایک بچے کو بھی دینے سے انکار کریں گے جسے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے اس انکار پر ان سے جہاد کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1456۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لیے شرح صدر عطا فرمایا تھا، اور پھر میں نے بھی یہی سمجھا کہ فیصلہ انہی کا حق تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1457۔ روح بن قاسم نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن امیہ نے، ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے، ان سے ابو معبد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب عیسائی یہودی ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ اسے بھی ادا کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے جو ان کے سرمایہ داروں سے لی جائے گی جو صاحب نصاب ہوں گے، اور انہی کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جب وہ اسے بھی مان لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کر، البتہ ان کی عمدہ چیزیں زکوٰۃ کے طور پر لینے سے پرہیز کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1458۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابی صحصح مازنی نے، انہیں ان کے باپ نے، اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اسی طرح 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1459۔ اعمش نے مرور بن سوید سے بیان کیا، ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا آپ نے قسم اس طرح کھائی، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یا جن الفاظ کے ساتھ بھی آپ نے قسم کھائی ہو۔ اس تاکید کے بعد فرمایا، کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے لایا جائے گا دنیا سے زیادہ بڑی اور موٹی تازہ کر کے، پھر وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گی
اور سینگ مارے گی۔ جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ کر آئے گا اور اسے اپنے سینگ مارے گا اور کھروں سے روندے گا۔ اس وقت تک یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس حدیث کو بکیر بن عبداللہ نے ابو صالح سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1460۔